بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس قسط پر پہنچ کر ہماری سیریز ایک نئے فیز میں داخل ہونے والی ہے، کیونکہ آج سے ہم ذوالقرنین کے واقعے کی ان باتوں کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے کہ جن میں سب سے زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، مثلاً یاجوج اور ماجوج کی دنیا۔ ذوالقرنین کے تیسرے سفر کا حال شروع ہوتا ہے آیت نمبر 92 سے، اور پھر 99 نمبر آیت تک چلتا ہے۔ اور اسے ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو آسان ترین الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اس واقعے میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ ذوالقرنین اپنے تیسرے سفر کے لیے ایک راستہ پکڑتے ہیں اور کسی قسم کی دو رکاوٹوں کے درمیان پہنچتے ہیں کہ جن کے سامنے انہیں کسی قسم کے کوئی لوگ ملتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نام سے مینشن نہیں کیا، لیکن کچھ ہنٹس ضرور دیے ہیں، جن میں سے ایک ہنٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ذوالقرنین کی زبان بمشکل سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ لوگ ذوالقرنین کو بتاتے ہیں کہ یا ذوالقرنین، ہم لوگ یاجوج اور ماجوج سے بہت تنگ ہیں کہ وہ زمین میں شر اور فساد پھیلا رہے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے خراج وغیرہ کا کچھ بندوبست کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ لیکن ذوالقرنین انہیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو تم لوگ مجھے آفر کر رہے ہو۔ ہاں، تم اتنا کر سکتے ہو کہ مین پاور کے ذریعے میری مدد کر دو، اور میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک ردمہ بنا دوں گا، یعنی کوئی عام رکاوٹ نہیں بلکہ ایک ری انفورسڈ قسم کی رکاوٹ کہ جو عام رکاوٹ سے کہیں زیادہ مضبوط ہوگی۔ تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لے کر آؤ۔ جب وہ لوگ چادریں لے آتے ہیں تو ذوالقرنین انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر ایک دیوار کی شکل دیتے ہیں، ان لوگوں سے اس دیوار کو ہوا دلواتے ہیں یہاں تک کہ وہ گرم ہو کر سرخ ہو جاتی ہے، اور جب وہ دیوار سرخ ہو جاتی ہے تب ذوالقرنین اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیتے ہیں، اور سورہ کہف کے مطابق اب یہ ایک ایسی دیوار بن جاتی ہے کہ جس پر یاجوج اور ماجوج نہ تو چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں سوراخ بنا کر اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اب اس سارے عمل کے بعد ذوالقرنین کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جس دن وہ چاہے گا یہ دیوار بھی پاش پاش ہو جائے گی، اور یاجوج اور ماجوج لہروں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر بھاگتے دوڑتے ہر بلندی سے نیچے اترتے دکھائی دیں گے۔ بظاہر آپ کو یہ صرف ایک واقعہ یا ایک قصہ نظر آئے گا، لیکن ذوالقرنین کا تیسرا سفر انفارمیشن اور سٹل کلوز سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں جاننے کے لیے بہت بہت کچھ ہے، اور اس تیسرے سفر کے ہر پہلو پر ڈیٹیل کے ساتھ کیے گئے اپنے ریسرچ ورک کو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ کے سامنے وہ نظریات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آلریڈی لوگوں میں اسٹیبلشڈ ہیں، رائج ہیں، کیونکہ ہم آگے صرف تبھی بڑھ سکیں گے جب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ وہ نظریات صحیح ہیں یا غلط۔ اب ایک چھوٹی سی بات کہ تیسرے سفر کو مزید آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے میں اسے دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلا حصہ ذوالقرنین کی دیوار کے متعلق ہوگا کہ اس دیوار کی نیچر کیا ہے، اس نے یاجوج اور ماجوج کو کیسے روک رکھا ہے، وہ اتنی صدیوں سے ٹوٹ کیوں نہیں رہی، اور سب سے مشکل سوال کہ وہ دیوار آخر ہے کہاں۔ آج تک جب کہ سیٹلائٹ اور جیو لوکیشن کا دور آ چکا ہے، سٹل وہ دیوار ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی۔ اور دوسرا حصہ پھر یاجوج و ماجوج کے متعلق ہوگا کہ آخر وہ کیا مخلوق ہے، انسان ہیں یا کچھ اور، اسی دنیا میں ہیں یا کہیں اور وہ دیکھنے میں کیسے ہیں، کیا وہ نکل چکے ہیں یا ابھی ان کا نکلنا قریب ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی قسط، جس کے اندر میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ذوالقرنین کی وہ مشہور دیوار۔ آپ شاید اس بات کا یقین نہ کریں، لیکن ایک طویل عرصے تک ذوالقرنین کے حوالے سے جو دیوار لوگوں میں مقبول رہی ہے وہ ہے دی گریٹ وال آف چائنا، یعنی دیوار چین۔ چائنا میں بنی 4500 کلومیٹر لمبی ایک دیوار، جس کے متعلق ہمارے بڑوں کے زمانے میں یہ مشہور تھا کہ یہ دیوار خلا سے بھی نظر آتی ہے، لیکن یہ بات
دراصل صرف ایک متھ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیوار چین خلا سے نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دی گریٹ وال آف چائنا دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ دیوار انسان کی تعمیر کی ہوئی حیرت انگیز تعمیرات میں سے ایک تعمیر ہے۔ اس دیوار کو کسی زمانے میں خانہ بدوش جنگجوؤں سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور انفیکٹ یہ دیوار بذات خود چائنا سے بھی زیادہ پرانی ہے، کیونکہ جب دیوار چین بنائی گئی تھی تب ابھی چائنا بھی یونیفائڈ نہیں ہوا تھا۔ تو کیا دی گریٹ وال آف چائنا ذوالقرنین کی دیوار ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ دیوار چین کے متعلق ہمارے پاس ویریفائیبل ڈیٹا اور لکھے ہوئے قدیم ریکارڈز موجود ہیں کہ دیوار چین کو کس نے بنوایا تھا اور کیوں بنوایا تھا۔ دیوار چین کو بنوانے کے پیچھے چائنا کے کئی بادشاہ تھے، اور اس دیوار کو کئی صدیوں میں بنوایا گیا تھا، لیکن جس بادشاہ نے آج سے 2300 سال پہلے اس دیوار کی تعمیر شروع کروائی تھی اس کا نام تھا ایمپرر چن شی ہوان۔ ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ دیوار کس نے بنوائی تھی۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بعد میں کس کس بادشاہ نے اس دیوار کو ایکسٹینڈ کروایا تھا، اور قدیم ریکارڈ سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس دیوار کے بنوانے کے پیچھے فوجی مقاصد بھی تھے، اسٹریٹجک مقاصد بھی تھے، اور پولیٹیکل مقاصد بھی تھے۔ لہٰذا دی گریٹ وال آف چائنا ذوالقرنین کی دیوار نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایک سب سے بڑی بات کہ جو مجھے پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اس لیے نہیں بتائی کہ چلے اسی بہانے آپ کو دیوار چین کی بیک سٹوری بھی پتہ چل جائے گی۔ خیر، وہ بات یہ ہے کہ دی گریٹ وال آف چائنا تو اینٹوں اور لکڑیوں کی بنی ہوئی ہے، جبکہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنوائی تھی وہ لوہے اور تانبے سے بنائی گئی تھی۔